अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में तबाहकुन बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। और सबसे ज़्यादा अगर हम सूबों की बात करें तो KPK और पंजाब जो है तो मोस्ट अफेक्टेड सूबे जो हैं वो उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बारिश है वहाँ रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम थोड़े से इसके फैक्ट्स के ऊपर जाएँ तो मैं आपको बताती चलूँ कि अब तक जून से अब तक बारिशों में 245 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और 602 जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं और तकरीबन 900 के करीब जो घर हैं वो मुनहदम हो गए हैं। तो अजीब और तशवीशनाक सूरत हाल है, एमरजेंसी की सूरत हाल है। बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने घरों में मुनहसर रहें और वेकेशन जो जिस तरह प्लान की गई थी नॉर्थ में उस तरह ना जाएं, क्योंकि आपकी सेफ्टी और इंश्योर कराना जो है हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। और इसमें आवाम का भी उतना ही कहते ना कि शेयर है कि ये आपस में मिलकर एक पेज पे चलें। आवाम को चाहिए कि आप उन रूट्स का बिल्कुल ना चुने, ना जाएं उस तरफ। ख़ास तौर पे अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वक्फे से बारिशें भी हो रही हैं और कहते हैं ना कि शदीद बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग है, अर्बन फ्लडिंग के वाक़यात आपने देखे हैं। और पिछले दिनों आपने देखे हैं दो बड़े उभरते हुए सानहे जो पेश आए। एक आपने देखा कि सवात में जो हुआ, दूसरा सानहा जो देखा अभी बाबूसर टॉप से जो लोग वहाँ से नीचे की तरफ उतर रहे थे, वहाँ देखा कि एवलांच आया, उसने उन गाड़ियों को एकदम से उड़ा के रख दिया है और काफ़ी जो है उसमें से अफराद रेस्क्यू हो गए मगर अभी भी लापता हैं। तो अगर हम थोड़ी सी बात गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से करें तो गिलगित बल्तिस्तान एक बार फिर शदीद मौसमी असरात की जद में आ गया है। स्कर्दू और देवसाई, बाबूसर और चलास के इलाके में हालिया बारिशों का जो क्लाउड बर्स्टिंग सिस्टम है और लैंड स्लाइडिंग जो है वो भी देखने में आया है और तबाहकारियों से बुरी तरीके से ये इलाका जो है ये मुतासर हुआ है। बाबूसर टॉप पर सयाहों की गाड़ी मलबे तले दबने से 3 अफराद जो हैं अभी के मुताबिक रीसेंट डिटेल्स के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं और कई ताहाल जो हैं वो लापता हैं। चलास के थक नाले में भी खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जबकि शारा करम की बात करें तो उसके समेत कई अहम सड़कें जो हैं बंद हो चुकी हैं। इसी दौरान जो है स्कर्दू देवसाई रोड पर शदीद लैंड स्लाइडिंग के बाइस 40 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं फंस गई हैं, जिनमें मकामी अफराद और सियाह शामिल हैं। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पाक अफवाज ने कहते हैं कि अपनी भरपूर कोशिशें और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो उनकी कार्रवाई है वो जारी है, उनका आगाज़ भी किया है। इंजीनियरिंग कोर ने भारी मशीनरी के साथ पूरी रात काम करके सड़कें जो हैं वो बहाल की हैं और तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाक फौज की ये बरवक्त कार्रवाई ना सिर्फ जाने बचाने का बाइस बनी है बल्कि उनकी पेशा वराना महारत और अवामी खिदमत के जज्बे को भी उजागर करती हैं। तो हैट्स ऑफ टू पाक फौज, जिन्होंने भरपूर कहते ना कि पेश और हिम्मत दिखाई है लोगों को रेस्क्यू करने में। उधर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और मकामी इंतज़ामिया भी मुतहरिक है, मगर सवाल अपनी जगह बाकी है कि क्या साहती इलाकों में इमरजेंसी मैनेजमेंट के इक़दामात काफ़ी हैं और क्या जो सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा तशवीशनाक है। और देखना यह है कि रेस्क्यू जो हमारे इदारे हैं वो कितने ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर काम करें, या उनके पास रिसोर्सेज हैं, या उनके पास जो इदारों में कहते हैं ना कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे मशीनरी होती है, जैसे आपके पास बोट्स होती हैं, आपके पास लाइफ सेविंग जैकेट्स होती हैं, आपके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें क्या इदारों के पास हैं, क्या हमारी जो सूबाई गवर्नेंस है, सूबाई गवर्नमेंट है, उनके पास ये सब चीज़ें उनके इदारों में मौजूद हैं? क्योंकि बार बार अगर हम बात करें PDMA ने, NDMA ने बार बार तंबीह की है, इंतबाह किया है कि ऐसे इलाकों को जो कि रिवर बेड्स के पास हैं खाली करा दिया जाए। ऐसे इलाकों में जहाँ इंक्रोचमेंट्स बनी हुई हैं उनको वहाँ से खाली कराया जाए और जो इंक्रोचमेंट्स इल्लीगल बनी हैं तो उनको बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल उनका सफाया किया जाए, उनको खाली करा के मुनहदम कर दिया जाए, बिकॉज़ वो लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों के लिए भी नुकसानदेह हैं। और अगर हम थोड़ी सी क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर बात करें, से हम अपने रोज़ाना के प्रोग्राम में हम क्लाइमेट एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने बार बार किया है कि ये इंसान की करदा जो है ना, ये सब कुछ ये नतीजा वही है जो इंसान ने इतनी इनोवेशंस की, डेवलपमेंट की है और उस डेवलपमेंट के नतीजे में जो है पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते में जो है वो असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। और अगर कहते हैं ना कि अगर हम नेचर से वाकई खेलेंगे या छेड़छाड़ करेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आएंगे, उसके आफ्टर शॉक्स भी आएंगे।
जो कि हमने देखे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बरसों पुराना पढ़ा, मगर आज समझ आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग किस बुरे तरीके से अफेक्ट हो रही है उन इलाकों को जो इलाके हमेशा से गर्म तस्वर किए जाते थे, उन इलाकों को जो हमेशा से ही इलाके ठंडे तस्वर किए जाते थे। ठंडे इलाकों को गर्मी की शिद्दत है और गर्मी वाले इलाकों को ठंड की लहर जो है महसूस हो रही है। तो ये जो ऑपोजिट नेचर है ये एकदम से पूरी दुनिया एक्सपीरियंस कर रही है। अभी हाल ही में देखा हमने अमेरिका के एक इलाके में एक कहते हैं ना कि एवलांच आया है और उसने तबाहकुन वहाँ तबाही की है। लोग बिल्कुल परेशान हो गए कि ना कोई प्रेडिक्शन थी, ना कोई अलर्ट था, ना कोई अलार्म था, तो विद इन मिनट्स जो है वो तबाही हुई है। इसी तरीके से जो वर्ल्ड क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं हैं, और फिर भी पाकिस्तान जिस एरिया में कायम है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन की अगर बात की जाए तो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया कहलाया जा रहा है। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो पाकिस्तान उस तरीके से पोल्यूशन के हवाले से किसी भी रैंकिंग में नहीं है जहाँ के दूसरे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रैंकिंग में आगे हैं। मगर क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करें तो पाकिस्तान हैज़ बिकम नंबर 1 कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो हिट किए हैं बुरे तरीके से। थोड़ी सी अगर हम कुदरती आफात की बात करें तो पूरी दुनिया जो है वो कुदरती आफात की लपेट में आ गई हुई है। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने में आए हैं, एसिड रेन्स देखने में आई हैं, क्लाउड बर्स्टिंग जो कभी हमने सुना भी नहीं था, एकदम से क्लाउड बर्स्टिंग के जो वाक़यात हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गया है। तो पता ही था क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। अब हम देख रहे हैं कि जेहलम में क्लाउड बर्स्ट है, अभी हमने देखा रावलपिंडी में क्लाउड बर्स्ट है, इसके बाद उसके अलावा अगर हम देखा चकवाल साइड पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और बिजली सुनने के भी वाक़यात बहुत कम देखने में आते थे, मगर अब ये देखा जा रहा है कि लाइटनिंग थंडर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। और हमें अपने आप को इस क्लाइमेटिक चेंजेस में कैसे ढालना है, इसके साथ साथ कैसे लेके चलना है, हमें कैसे एक्सेप्ट करना है कि जिस तरह क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं पाकिस्तान में तो हमारा क्या रोल होना चाहिए। हमें उन इलाकों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या हमें वो रूट्स लेने चाहिए। और एक जो कैजुअल एटीट्यूड है लोगों का, मैं सबसे पहले उस पर बात करना चाहूँगी। बहुत अहम चीज़ है कि लोगों के कैजुअल एटीट्यूड्स को कम करना चाहिए कि कोई बात नहीं, एक सानिया हुआ है सवाब में तो कोई बात नहीं, हम चाहेंगे शायद उनकी अपनी गलती होगी, ऐसी बात नहीं। कुदरती आफात कभी पूछ के नहीं आती, वो किसी के कहते हैं ना कि किसी का पीछा नहीं करी होती, वो एकदम से बर्पा होती हैं और विद इन सेकेंड्स जो होती हैं वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो बार बार क्लाइमेट के ऊपर हम बात करें, अपने व्यूअर्स को इसलिए आगाह कर रहे हैं कि अगर कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाह रहा है तो प्लीज़ वो बाकायदा 1700 पे कॉल करके बाकायदा अपनी ट्रैवल एडवाइजरी देखे, रूट्स देखे और देखे कि वहाँ मॉनसून कैंप्स लगे हुए हैं, जो एरियाज़ के अंदर ये सब फैसिलिटीज़ हैं, और सब कुछ देखभाल करके आप प्लीज़ उन रूट्स के ऊपर जाएँ अगर आपने वाकई वेकेशंस अपनी सेलिब्रेट करनी। क्योंकि बच्चों की 3 महीने की छुट्टियाँ जो हैं वो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा वबाले जान होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों की तरफ से, क्योंकि उनको साल में 3 महीने की छुट्टियां मिलती हैं तो वो भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं। मगर कहते हैं ना कि इंजॉयमेंट जो है वो बाद में एक टर्मोइल ना बन जाए, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को भी देखना है, वेदर कंडीशंस देखनी है, आपने उन एरियाज़ में जाना है जो कि आसान से, जिनके रूट्स भी आसान हों और जहाँ रिलीफ कैंप्स लगे हों, जहाँ इर्द गिर्द इदारे जो हैं वो करीब हों, जहाँ हॉस्पिटल्स जो हैं वो करीब हों, रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज वहाँ मौजूद हो इन केस कोई अगर इमरजेंसी नाफिज होती। क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों ही कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं जो अभी तक बिल्कुल कहते ना कि हमारे मानने से भी हम लोग इनकार हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले लोग होते थे कि वो किसी न किसी एक्सीडेंट में, किसी न किसी वजह से ही कुदरती आफात की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी से वफात पा जाते थे, मगर अब लोग बह के उनका पता ही नहीं लग रहा कि लोग कहाँ गए हैं, उनके क्या हालात हैं। अभी रिसेंटली देखा हमने DHA एक कम्युनिटी के अंदर जो है एक गाड़ी बह गई थी, तो वो भी एक वाक़या दिल दहलाने वाक़या था, अभी तक उनका पता नहीं लगा। लेकिन इन सब कंडीशंस के ऊपर हम आपको इसलिए बार बार आगाह कर रहे हैं कि आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम क्लाइमेट के ऊपर ही बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस, यू आर वाचिंग न्यू पाकिस्तान।
نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے ویدر کے حوالے سے اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے پورے ملک میں جاری ہے اور پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ جو بارشیں یہ خونی ثابت ہو گئی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اس ویدر اپڈیٹ کو مزید بتائیں کہ مانسون کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آؤٹ کم اس کا نکلے گا. تو ہمارے ساتھ موجود ہے محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر زیغم صاحب, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں شو میں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. زیغم صاحب, مانسون تو ہم کر رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن جب مانسون آیا تو ہمارے پاس کوئی پراپر اس کے لیے کوئی پلان نہیں نکلا, کوئی پلان آف ایکشن نظر نہیں آیا. جدھر دیکھا ہے وہاں پانی ہے, جدھر دیکھا ہے وہاں اموات ہو رہی ہیں, جدھر دیکھا ہے وہ جگہ ڈوب گئی ہے. جی دیکھیں, جیسا کہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس سال مانسون جو ہے وہ معمول سے زیادہ رہے گا اور وہی امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور تقریباً ملک کے اکثر بلائی علاقوں میں جو ہے وہ اچھی بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں. اچھی بارشیں دیکھنے تو ملی ہیں, لیکن اچھی کے ساتھ ساتھ جو وہ لوازمات لے کر آئی ہیں تو ان کا سدباب کیسے ہوگا یہ تو بتائے گا, کیونکہ اوبیسلی آپ ویدر کے بارے میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں, میں بالکل جانتی ہوں اس کے, لیکن پھر بھی آپ ایک اپنا اوپینین تو دے سکتے ہیں. دیکھیں جی, ویل بیفور ٹائم تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن اپ کمنگ سچویشنز کے بارے میں بتا دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب موسم اپنی ایکسٹریم پہ جاتا ہے تو اس کا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو آتا ہے اور نقصانات بھی ہوتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس سال جو ہے وہ نقصانات زیادہ رہے ہیں, کیجولٹیز بھی زیادہ رہی ہیں. آئی تھنک کہ پبلک نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ جتنا اس کو لینا چاہیے تھا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. زیغم صاحب یہ بتائیے گا کہ پبلک تو بالکل بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ بہت کیجول رہا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا جس طرح کے جو حادثات ہیں وہ رونما ہوئے, مگر یہ بتائیں جو کلاؤڈ برسٹ ہے اور لینڈ سلائڈنگ ہے وہ کبھی کبھی سنائی جاتی تھی, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر دوسرے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. تو یہ الارم, یہ الٹیمیٹم, یہ الرٹ کیوں نہیں جاری کیا گیا کہ کلاؤڈ برسٹ جیسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہاں پہ میں آپ کے توسط سے ایک مرتبہ پھر یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان میں کہیں پر بھی اس سال مانسون میں ابھی تک کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, جو بھی بارشیں ہوئی ہیں دیٹ واز ٹورینشل رینز, اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے یہ موسٹلی جو ہائی رائز ماؤنٹینز ہوتی ہیں ان کی ویلیز کے اندر ہوتا ہے, اور اس پہ جو ہے تقریباً 100 ملی میٹر ایک گھنٹے میں بارش ہوتی ہے. اب آپ اس پہ سیت پور کا انسیڈنٹ دیکھیں یا چکوال کی بارش دیکھیں یا کہیں اور کی بارش دیکھیں, دے آر بیسیکلی ٹورنشل رینز, شدید موسلا دھار بارشیں ہیں. اور یہ گاہے بگائے جو اپنی پی ایم ڈی کی ایڈوائزریز ہیں اس میں بتا دیا گیا تھا کہ جی شدید بارشوں کے امکانات موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نو کاسٹنگ ہے, پاک ویدر جو پی ایم ڈی کی ایپ ہے, اس پہ ٹائم ٹو ٹائم تمام انفارمیشن جو ہے وہ ٹائملی ڈسیمینیٹ کی گئی تمام سٹیک ہولڈرز کو ایز ویل ایز پبلک کو. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تھی کہ ملک کے شمالی علاقہ جات میں اس سال جو درجہ حرارت ہیں وہ معمول سے زیادہ رہیں گے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چلاس میں 48.5 ایک ریکارڈ ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا, جو کہ نارتھ کے حساب سے بہت زیادہ ٹمپریچر ہے. جب اتنا زیادہ ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو انرجی ٹریپ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی تھنڈر اسٹارم کا ایونٹ ہوتا ہے یا شدید بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ گلوف کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور لینڈ سلائڈز بھی ہوتی ہیں. اچھا زیغم صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا یہ کلاؤڈ برسٹ تو کہیں ہوا ہی نہیں پاکستان میں اور ایسی سچویشن نہیں ہے, ٹورنشل رینز ہیں, تو جو کلائمیٹ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں بار بار یہ کلاؤڈ برسٹ ہے, یہ کلاؤڈ برسٹ ہے, کیا آپ اس چیز کو غلط ثابت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پی ایم ڈی کا ڈے فرسٹ سے سٹانس یہی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کی, جیسے میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی کہ کلاؤڈ برسٹ بیسیکلی چیز کیا ہے. یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے جو کہ موسٹلی جو آپ کے ہائی رائز ماؤنٹین ہیں ان کے ساتھ ویلیز میں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تھنڈر اسٹارم والا کلاؤڈ ہو, جس کو ہم کلومونمبس کلاؤڈ کہتے ہیں, جس کے ساتھ شدید قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹننگ بھی ہوتی ہے. تو جب ان پہاڑوں کی اپ سٹریمز پہ جو سلوپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ گرم ہوا اوپر کو اٹھتی ہے تو وہ پلنٹی آف موئسچر لے کے اوپر جاتی ہے, تو اوپر سڈن وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو وہ کنڈنس ہو کر پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے بادل میں, اور وہ جب بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے تو سڈن جیسے ایک آپ علاقے میں بالٹی گرا دیں تو اس طرح ایک ویری اسمال ایریا کے اندر, ویری اسمال ٹائم پیریڈ کے اندر بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ سائنٹیفکلی اگر ایک ایریا کے اندر ایک گھنٹے میں 100 ملی میٹر بارش ہو جائے تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں.
तो इस टाइप की सिचुएशन कहीं पर भी नजर नहीं आई। अगर हम सैदपुर की बात करते हैं तो वहां पर भी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई। इसी तरह चकवाल की बात करते हैं तो वहां पर भी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई, जबकि 15 से 18 घंटों में 200 समथिंग बारिश हुई थी। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने बता दिया सारी सिचुएशन के बारे में, मगर बताएं ये बारिशों का सिलसिला है कब तक जारी रहेगा और मुल्क के किस किस इलाकों में जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा? लेकिन जी जो मौजूदा स्पेल है ये तो मजीद 2 दिन इसी तरह अपनी इंटेंसिटी के साथ रहेगा, जिसमें केपीके के अपर इलाके जो हैं, जीबी के इलाके हैं, कश्मीर, इस्लामाबाद और उससे मुलिका इलाके, फिर उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद एक मरतबा फिर इन इलाकों में जो है वो दोबारा बारिशें आने के इम्कानात है, जिसमें कुछ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसमें आपका फैसलाबाद, लाहौर और तकरीबन पंजाब, वस्ती पंजाब तक के इलाके शामिल हैं। ठीक है, तो ये आप पहले से कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो जारी किया है, अलर्ट जारी किया है? देखिए अलर्ट तो जारी होता है लेकिन लोगों को ये नहीं पता लगता कि इस इलाके में इतना पानी आ जाएगा या लोग बह जाएंगे। ये चीज़ें कैसे अलर्ट में शामिल हो सकती हैं? देखिए जी, जब पीएमडी कोई एडवाइजरी इशू करती है तो उसमें क्लियरली ये सब बातें लिखी होती हैं कि किस इलाके में क्या होने जा रहा है, कहाँ लैंड स्लाइडिंग मुतवक्को है, कहाँ पे फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। इवन अभी प्रीवियस डे हमने एक और ग्लॉफ का अपडेटेड जो है वो एडवाइजरी इशू की है कि नातन इलाकों में मजीद ग्लॉफ के इवेंट होंगे, जिसको हम ग्लेशियर लेक का फटना कहते हैं, जिसके साथ आपने देखा जो मुल्क के शुमारी इलाकों में जो सैलाब की जी कैफियत होती है, इसका मजीद भी अलर्ट दिया हुआ है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे इवेंट्स आएंगे इनके मजीद अलर्ट जारी करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो पीएमडी की वेदर ऐप है जो कि ऐप स्टोर्स पर अवेलेबल है, पाक वेदर के नाम से, उस पर नॉकास्ट भी इशू की जाती है। अच्छा ज़ैगम साहब, ये बताएं कि अर्बन फ्लडिंग का कहाँ कहाँ ख़तरा है, ताकि आपके तवसत से जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में पता लग जाए। देखिए जी, आने वाले 2 रोज़ के दौरान जो बारिशें होने जा रही हैं पहाड़ी इलाकों में, उसके साथ साथ जो इन इलाकों में जैसे जीबी है, अपर केपी के इलाके हैं या पंजाब की गलियात और केपी के की जो इलाके इससे मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर जब बारिश होगी तो इसके साथ साथ जो है वो फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस होंगे, क्योंकि जो पहाड़ी नदी नाले होते हैं उनमें सडन पानी आता है। इसके बाद आने वाले दिनों में जो बारिश के सिलसिले आ रहे हैं, इसमें जो आपका फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर और उससे मुल्हिका जो शहर हैं वहाँ पर 28 तारीख से जो सिस्टम आ रहा है उसमें अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। अच्छा ज़ैगम साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आपने बताया कि टॉरेंशियल रेन्स हो रही हैं, ये कोई जो है क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन नहीं है। एमरजेंसी मैनेजमेंट और रेस्क्यू निज़ाम की मजमूई सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, इदारे जो हैं वो पहले से प्रिपेयर हैं, उनके कंटीजेंसी प्लान्स भी अवेलेबल हैं और वो उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो हमारे लोकल लोग हैं या जो बेसिकली जो इशू आ रहा है वो 2 तरह से आ रहा है कि पंजाब में हमने मैक्सिमम ये देखा कि जो आपके हाउस स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होने की वजह से कैजुअलिटीज ज़्यादा हुई हैं। तो ये काम तो लोगों का अपना है कि उनको पता होना चाहिए कि उनका जो घर है या उनका जो भी स्ट्रक्चर है उसकी सिचुएशन क्या है। सेकेंडली जो हमारे सयाह हजरात हैं जो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो वेदर एडवाइजरीज को, वेदर को देखते हुए लोकल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ ताउन करते हुए अपने सफ़र को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, जिनका ये कहना था कि जो ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है। अपने ऐप स्टोर से जाके weather.pk आप लोग डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके आप देखें आपने किस इलाके में जाना है, उस इलाके की अर्बन फ्लडिंग से लेकर ग्राफिकली इस सिचुएशन से लेकर और जिस जिस इलाके में फ्लड आने का ख़तरा है या लाइटनिंग गिरने का ख़तरा है या कोई रास्ते बंद हैं, वो सब चीज़ें जो है वो मैप्स में अपडेट कर दी गई है। तो प्लीज़ आप लोगों से बार बार हम लोग इल्तजा कर सकते हैं कि आप नंबर्स डायल करें और ऐप डाउनलोड करके उन रस्तों का तयन करें और एहतियात करना ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी मौजूद है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, گلگت بلتستان میں سچویشن دیکھیے کہ شدید موسمی اثرات کی زد میں آ گیا ہے. کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلاب کی تباہ کاریوں سے بری طریقے سے متاثر ہوا ہے, اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ویورز کو آگاہ کریں کہ جو لوگ وہاں جانا چاہ رہے ہیں یا وہاں کے انتظامات کیا ہیں. تو بہتر جو افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے اس نے پوری قوم کو ایک دم سے ہلا کے رکھ دیا ہے. ابھی تک جو لوگ کہا جا رہا ہے کہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور کچھ ریسکیو ہو گئے ہیں, تو پاک فوج کی ایک بہت کہتے ہیں نا کہ اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری سے انہوں نے اس چیز کو اس قہر کو ختم کیا ہے, نکالا ہے لوگوں کو وہاں سے. اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی جو ہیں لوگ ابھی بھی ملبے تلے دبے میں, اور خاتون سمیت 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. جبکہ شارع کراکرم کی بات کریں تو اس میں سمیت کئی اہم سڑکیں جو ہے بند ہو چکی ہیں. تو اسی دوران جو ہے اگر اسکردو دیوسائی روڈ پر جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں یا اس طرف روٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بالکل کوشش بھی نہ کریں. اور مزید اگر ہم اپڈیٹ لیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان حکومت گلگت بلتستان فیض اللہ فراق صاحب, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سچویشن تو بہت انسرٹن دکھائی دے رہی ہے گلگت بلتستان کی, جہاں کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات ہوئے ہیں, لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات ہو رہے ہیں. تو حکومت کا سب سے پہلے رد عمل کیا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ دنوں جس طرح کی افسوسناک قسم کے واقعات شاہراہ بابوسر پہ, بلتستان کے علاقے میں, گجر میں, دنور میں, تھور میں اور جس طرح گانچے میں ہوئے تھے, جس کے نتیجے میں وہاں پہ بہت تباہی پھیل گئی ہے, لوگوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, سڑکیں تباہ ہوئی ہیں, اربوں کا نقصان ہوا اپنی جگہ پہ. لیکن شاہراہ بابوسر ناران پہ جس طرح کا افسوسناک واقعہ کل ہوا تھا, جس کے نتیجے میں اچانک سیلابی ریلیں آ کے اس میں 10 سے 15 گاڑیاں وہ بھی ٹورسٹ کی بہ گئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب عینی شاہدین کے مطابق دیکھا گیا کہ 10 سے 15 لوگ جو ہے اس میں بہ گئے ہیں. اس کے بعد ریسکیو اور سرچ آپریشن وہاں پہ جاری رہا, اور وہاں پہ 6 ڈیڈ باڈیز ابھی تک نکالی جا چکی ہے. اور آج وہ جو ننھے سے جو 3 سالہ بچے کی بھی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے, اور جس کو RMP ہاسپٹل چلا شفٹ کیا گیا. اس کے بعد اس کے پاس لواحقین کو حوالے کی جائے گی اور آبائی علاقے کو روانہ کر دی جائے گی. اب جو گلگت بلتستان کی صورتحال ہے, جو سینکڑوں لوگ جگہ جگہ میں پھنسے ہوئے تھے, دیوسائی میں پھنسے ہوئے تھے, شاہراہ ناران بابوسر میں پھنسے ہوئے تھے, ان کو ریسکیو کر کے مکمل کیا ہے کہ اور وہ شہروں میں منتقل ہو چکے ہیں. تمام لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. اس وقت کوئی بھی آدمی پھنسا ہوا وہاں پہ نہیں ہے. البتہ شاہراہ ناران بابوسر جو ہے وہ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند ہے, کیونکہ وہاں پہ کام جاری ہے, ریسکیو آپریشن کا بھی, بحالی کا بھی. سڑک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن شاہراہ ریشم جو ہے, جس کو شاہراہ کراکرم کہتے ہیں, وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلی ہے, اور وہاں پہ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں اس وقت جتنے بھی ٹورسٹ وہاں پہ تھے وہ گریجولی شاہراہ ریشم کے ذریعے نیچے آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ جو بحالی کا کام ہے وہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب نے کل متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے, اور وہاں پہ ریسکیو اور سرچ آپریشن کا جائزہ بھی لیا ہے, نقصانات کا بھی جائزہ لیا, اور لوگوں کو اور سیاحوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے بھی جائزہ لیا. سر, یہ ٹورنشیل رینز یا کلاؤڈ برسٹ جو ہوا ہے, جو کہا جا رہا ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں یہ ٹورنشیل رینز ہیں, کچھ لوگ ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات ہیں, لینڈ سلائیڈنگ ہے. تو کوئی الرٹ پہلے سے جاری کیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ سیاحتی علاقہ ہے, سیاحوں کی بڑی تعداد میں لوگ جو اس طرف رخ کرتے ہیں, اور ہر سال ایسا ہوتا ہے. یہ دیکھیں, گلگت بلتستان ایک ڈیزاسٹریس علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے. گلگت بلتستان کی جو ٹیرن ہے اور وہ جو یہاں کی لینڈسکیپ ہے وہ بہت مختلف ہے. یہاں 97% پہاڑ ہے, 97% اس پورے علاقے میں 72 سکوائر میل کا علاقہ ہے, 28,000 مربع میل کا علاقہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو 97% پہاڑ ہیں اور گاٹھیاں ہیں اور وادیاں ہیں, جہاں سے تھوڑا سا بھی پانی اگر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ مڈ بھی لے کے آتا ہے, بولڈرز بھی لے کے آتا ہے, لکڑی بھی لے کے آتا ہے, وہ بہت بڑا ریلا بن جاتا ہے. تو یہ یہاں صورتحال کو ہم فیس کر رہے ہیں. آج کا نہیں ہے, اس پہ برف باری ہوتی ہے تو تودے گرتے ہیں, یہاں پہ زلزلے آتے ہیں تو اس سے پہاڑ کٹ کے نیچے آتے ہیں اور سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں, ٹاور گر جاتے ہیں, کمیونیکیشن اور بجلی کا نظام درہمبر ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بارش ہوتی ہے تو سیلابی ریلیں بہا کے لے کے جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایکسپیکٹڈ ہے, بہت زیادہ خوفناک ہوا ہے. ہم نے بارشوں کے حوالے سے تو بتایا تھا کہ بارش ہو تو آپ کہیں پر رک جائیں, سفر نہ کریں, لیکن اس طرح کا کوئی پابندی نہیں لگا دی گئی تھی, کیونکہ شاہراہ ریشم کا متبادل ہے شاہراہ بابوسر, اس کو ہم بند نہیں کر سکتے ہیں. لاکھوں لوگ وہاں پہ گزرتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہے,
یہ بتائیے کہ اب تک جو لوگ افراد ملبے تلے طبے میں ہیں، بڑے واقعات ہوئے، ابھی ڈاکٹر کا جو فیملی کا واقعات تھا وہ بھی سامنے آیا ہے، کتنی لاشیں اب تک مل چکی ہیں؟ اب تک 6 لاشیں مل چکی ہیں. ہم نے 6 لاشوں کو نکالا ہے وہاں سے. اس میں سے ایک لوکل ہے، باقی 5 ٹورسٹ کی لاشیں، اس میں کوئی چھوٹا بچہ بھی شامل ہے، ایک خاتون بھی شامل ہے. باقی جو ہیں ان کے تلاش جاری ہے، اور جہاں بھی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو تلاش کرنے کی. اور سر کوئی لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی حالت میں وہاں سے ریلیف آپریشن سے نکالے ہیں؟ بالکل. 4 زخمیوں کو ہم نے ریسکیو کیا تھا، وہ اسی دن کیا تھا جس دن یہاں پہ سیلابی ریل آیا تھا، اور ان 4 زخمیوں کو ہم نے RHQ ہاسپٹل چلاس شفٹ کیا تھا. وہاں پہ ان کی طبی امداد جاری ہے اور وہاں پہ وہ تقریباً ریکور ہو چکے ہیں. اچھا، آپ کے مطابق یہ جو ریسکیو آپریشن ہے یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ ریسکیو آپریشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، تمام لوگوں کو ہم ریسکیو کر چکے ہیں، لیکن البتہ سرچ آپریشن جاری ہے کیونکہ کچھ لوگ لاپتہ ہیں. تو سرچ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی نہیں ہو سکتی. اور دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کل چلاس کے مقام پر جا کے یہ کمنٹ بھی کیا اور بتایا بھی تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو کہ تمام جو مسنگ پرسنز ہیں ان تک جانے تک یہ آپریشن جاری رہے گی. اچھا فیض اللہ فراق صاحب، یہ بتائیے گا جو لاشیں ملی ہیں کیا ان کو ان کے آبائی علاقے میں روانہ کر دیا گیا ہے؟ جی اس میں 5 لاشیں کل مل چکی تھی. اس میں سے 1 لاش لوکل ہماری خود فیملی ممبر تھا، اس کو وہاں پہ علاقے میں چلاس میں تدفین ہوئی ہے تھک نالے میں. باقی جو 4 ڈیڈ باڈیز تھی کل ان کو 2 لودھراں کی تھی وہاں روانہ کر دی گئی. 1-2 نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ خواتین کی صحت کے حوالے سے. پاکستان میں بریسٹ کینسر ایک خاموش مگر جان لیوا مرض بن چکا ہے جو ہر سال ہزاروں خواتین کی جان لے لیتا ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے آگاہی کی کمی ہے، سماجی جھجک ہے، یا بروقت تشخیص نہ ہونے کے باعث یہ مرض اکثر سٹیج 3 یا 4 تک پہنچ چکا ہے، اور جہاں علاج پیچیدہ اور محدود ہو جاتا ہے. عالمی سطح پر کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 میں سے 1 خاتون کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر بریسٹ کینسر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ شرح مزید خطرناک ہے. دیہی علاقوں میں نہ صرف آگاہی کی کمی ہے بلکہ مناسب طبی سہولیات کا فقدان بھی ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ خواتین جو ہیں اکثر بروقت علاج سے محروم رہتی ہیں. اسی خطرناک صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پنک ریبن جو ہے پاکستان نے ملک کے کہتے ہیں نا کہ ایک واحد بریسٹ کینسر ہسپتال جو انہوں نے قائم کیا، اس کی بنیاد بھی رکھی ہے. اور ویسے پنک ریبن جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیمپینز کر کے سب سے زیادہ خواتین میں آگاہی دیتا ہے کہ جو خواتین جو ہیں جن کو ذرا سا بھی شک ہے تو اس شک کو دور کر سکتی ہیں اس کیمپین سے رابطہ بھی کر کے. اور مستحق خواتین کو مفت کہتے ہیں تشخیص، علاج اور کاؤنسلنگ کی سہولیات بھی فراہم کرتا ہے. اس مشن کے جو رواں ہیں وہ ہیں عمر آفتاب صاحب، جو کہ برسوں سے بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی، فنڈ ریزنگ اور اسپتال کی تعمیر کے لیے سرگرم رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی پوری کیمپین لانچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہوا بھی ہے. تو میں کو ویلکم کرتی ہوں شو میں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں سر آپ؟ جی بالکل ٹھیک. جی بہت سر، یہ پنک ریبن جو ہے یہ آپ نے اس کی آگاہی کی کنسلٹنسی کا جو پروگرام ہے یہ کافی سالوں پہلے شروع کیا. مجھے سب سے پہلے بتائیں کیا وجہ تھی کہ آپ نے بریسٹ کینسر کی اس کہتے ہیں نا کہ اتنی ٹیبو کو آپ نے اٹھایا؟ بالکل جی، اب یہ پنک ریبن کو پاکستان میں شروع ہوئے تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں. اور اوریجنلی میری ایک کلیگ کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا تو میں ان کو ہیلپ کر رہا تھا ٹو اسٹیبلش دس کیمپین. اور مجھے ان کے ساتھ اتفاق ہوا کچھ ہاسپٹلز میں جانے کا، جس میں گنگا رام، میو ہاسپٹل، انمول ہاسپٹل. اور میں نے وہاں پہ جو خواتین کی صورتحال دیکھی بریسٹ کینسر کے ساتھ، یعنی کہ 100 کی تعداد میں خواتین جو 4th سٹیج پہ، جن کے فنگیٹنگ کینسرز، جن کے کینسر ایسے جس میں کہ اللہ رحم کرے مطلب کیڑے پڑے ہوئے، جن کی اسمیل اتنی کہ آپ شاید ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، یعنی اس طرح کی خواتین بے تحاشا. اب یہ کہ اس کیمپین کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی کینسر ہیں ان میں سے بریسٹ کینسر واحد کینسر ہے جس کو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے جتنے سمٹمز ہیں وہ سب ایکسٹرنل ہوتے ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم سمٹم کی بات کریں
تو چھاتی کے کسی حصے پہ گلٹی کا ہونا یا بغل کے نیچے گلٹی کا ہونا، چھاتی کی جو سکن ہے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی ڈمپلنگ یا ریشز ہونے اور کسی طرح کا ڈسچارج ہونا. اب یہ جو ہے یہ سارے ایکسٹرنل سمٹمز ہیں. اگر اب ان سمٹمز کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو اگر مطلب جو چانسز آف سروائیول ہیں وہ کوئی 95% سے زیادہ ہے. اگر یہ کہ بالکل ارلی سٹیج پہ لمپ ڈیٹیکٹ ہو تو شاید میں بھی صرف ایک سمپل سرجری سے اس کو ریموو کر دیا جائے اور کچھ اور نہ کرنا پڑے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے ہاں 70% جو خواتین ہیں وہ 3rd سٹیج یا اس سے لیٹ سٹیج پہ ہاسپٹل رپورٹ کرتی ہیں. اب 3rd سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ تر وہ جو کینسر ہے وہ جسم کے کسی اور حصے میں بھی ٹریول کر گیا ہوتا ہے. وہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت پینفل ہو جاتی ہے. اس میں پھر صرف سرجری نہیں بلکہ اس میں پھر کیمو تھراپی بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اس میں ریڈیشن تھراپی بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور وہ اس کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک نارمل کینسر از این ایکسپینسو ٹریٹمنٹ انفارچونیٹلی اگر یعنی کہ ہم بریسٹ کینسر کا 3rd سٹیج پہ پیشنٹ کا ایک نارمل ٹریٹمنٹ دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی 20 سے 25 لاکھ تک کا ہے. اب لیکن اگر اس ساری چیز کو یہ جو خرچہ ہے, یہ جو تکلیف ہے, اس سب کو اگر ہم مطلب پیچھے لے کے جائیں تو اب 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب یہ جو میڈیکل سائنس اس وقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو کینسر بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے اس کو 40% کم کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل چینج کے ساتھ. اور جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایٹنگ ہیبٹ, یعنی جو ہم خوراک کھا رہے ہیں, ہم جتنی پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں, ہم جتنے ہارمونز اور اسٹیرائڈز والی خوراک کھا رہے ہیں, ہم جو شوگر کا استعمال کر رہے ہیں اس وقت, جو وائٹ شوگر ہے, ہم جو چکن اس طرح کا استعمال کر رہے ہیں, یہ جو ساری چیزیں ہیں, اس سے جو فزی ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہیں, اگر ہم اپنا پہلے تو لائف سٹائل چینج کریں تو بریسٹ کینسر کا رسک 40% جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ پھر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر مطلب ہے ہو بھی تو ارلی ڈیٹیکشن کے کچھ طریقے ہیں جس میں کہ سیلف ایگزامینیشن ایک طریقہ ہے. اب سیلف ایگزامینیشن کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, ایک خاتون نے گھر میں مہینے میں 1 دن اپنا جو ہے وہ خود معائنہ کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی گلٹی یا کوئی بھی چینج ہو تو وہ فوراً ارلی پتہ لگ جائے گی. دوسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ کہ 30 سال سے جو اوپر کی خواتین ہیں وہ 2 سال میں 1 دفعہ اپنا کلینکل ایگزامینیشن کرائیں, یعنی کہ کسی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرائیں. اور 3rd سٹیپ یہ ہے کہ جو 40 سال سے اوپر کی خواتین ہیں وہ کم از کم 2 سال میں 1 دفعہ اپنا میموگرام کرائیں. اب یہ چیزیں جو ہیں ان سے ہر ایج کی جو خاتون ہے وہ مطلب اپنا پہلے تو رسک کو کم کریں, نہیں تو پھر یہ ہے کہ کم از کم ارلی ڈیٹیکشن جو ہے اس پہ اپنا فوکس کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ نے بتایا کہ ہر 9 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ بریسٹ کینسر میں مبتلا ہے, مگر رپورٹ کتنی ہوتی ہیں؟ لائک آپ کے ہاسپٹل میں کتنی ریشو خواتین کی آتی ہیں جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں؟ لیکن جو مطلب اگر ہم اوور آل کینسر کی بات کریں تو اگر ایک دن میں 100 کینسر پیشنٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں تو اس میں 50 از اونلی بریسٹ کینسر, یعنی کہ پھر بریسٹ کینسر مطلب جو ہے وہ 50% جو کینسر برڈن ہے پاکستان میں اس وقت وہ صرف بریسٹ کینسر ہے. لیکن اس میں جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ سم ہاؤ جو اس کے گرد ٹیبو ہے, کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہیں اور پیٹریارکل سوسائٹی میں مطلب خواتین کی طرف ہم دیکھیں تو جیسے وائلنس کے ایشوز ہیں اور جینڈر ایکویلٹی کو اگر ہم دیکھیں تو بہرحال وہ, اور پھر اس کے بعد اگر ایسی جو چیز جو ویمن سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ ہو تو پھر اس میں اور زیادہ سوسائٹی میں ٹیبو ہے. تو وہ پنک ریبن کو بہت سال لگے صرف اس بات کو لوگوں تک پہنچانے میں. لیکن انفارچونیٹلی اگر آج بھی ہم دیکھیں تو یس, اب یہ تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جی پنک ریبن ہے, بریسٹ کینسر ہے پہ کام کرتا ہے, لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنی خواتین ابھی اس کال فار ایکشن پہ عمل کرتی ہیں, یعنی کہ کتنی ایسی خواتین جو 40 سال سے اوپر کی ایج کی ہیں اور وہ اپنا میموگرام کراتی ہیں,
وہ مطلب کو لیس دین 3% ابھی تک ان کی ریشو ہے. تو یہ جو بیہیویئر چینج ہے, اچھا, اور پھر یہ اٹس سو انفارچونیٹ کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ رورل ایریاز میں, یہ کیجول ایٹیٹیوڈ میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ رورل ایریاز میں ہوگا ایسا. اچھا, یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی لاہور میں بھی اس پہ تھوڑا سا سروے کیا کہ وی وینٹ ٹو ڈفرینٹ اویئرنیس سیشنز, اور وہاں پہ ہم نے پڑھی لکھی خواتین جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا سروے کیا. 3 to 5% سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ لاہور شہر میں بھی ابھی ایسی نہیں ہیں جو کہ خود اپنی ایج کے حساب سے اپنا ارلی ڈیٹیکشن جو ہے اس کو پریکٹس کرتی ہیں. اب یہ کہ وہ مطلب ہم ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور کے لیے ہے, شاید مجھے کینسر نہیں ہونا. اب اس میں دیکھیں, اب جو کینسر اس وقت اگر ہم پھر اگین پاکستانی پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو پوری دنیا میں جو کینسر کی ایوریج ایج ہے وہ 55 سال ہے. پاکستان میں بریسٹ کینسر کی ایوریج ایج 35 سال ہے, یعنی کہ 20 سال ینگر ایج گروپ میں پاکستان میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے. اور ہیونگ سیڈ دس, ابھی آئی تھنک کہ 2 دن پہلے ایک مطلب ینگ گرل آف دی ایج آف 19, تو مطلب یہ جو اس کا, اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ فیملی ہسٹری, اب مطلب پہلے یہ تھا کہ جی کینسر ہو تو ہوگا, ایگزیکٹلی پہلے یہ لگتا تھا کہ جی فیملی ہسٹری ہے, جینیٹکس کا رول جو ہے وہ ہارڈلی کوئی مطلب 5 to 7% رہ گیا ہے. ینگ گرلز جن کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے بٹ اسٹل they are coming with the symptoms. اچھا عمر صاحب, آپ نے ایک ہاسپٹل بھی اپنا قائم کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیا وہاں فری علاج ہو رہا ہے اور کن کن لوگوں کا علاج فری ہے اور کون سے لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی, یہ پنک ریبن ہاسپٹل جو ہے یہ پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کینسر ہاسپٹل ہے, اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ڈیولپ کریں, اور وہاں پہ الحمدللہ اس وقت ڈائگنوسٹک سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں, اور مطلب جس میں کہ الٹرا ساؤنڈ, میموگرام اور جینیٹک ٹیسٹنگ جو ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس وقت ہم اپنا آپریشن تھیٹر جو ہے وہ فائنل سٹیجز میں ہے. اگلے 1 مہینے میں انشاءاللہ یہ ہاسپٹل جو ہے یہ تمام سروسز بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ پرووائڈ کرے گا. یہاں پہ جتنے ٹیکنیشین ہیں, ڈاکٹر ہیں, سب فیمیل ہیں, کیونکہ بہت ساری خواتین اس لیے بھی نہیں جاتی ہیں ڈائگنوسس کے لیے کہ جی وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کون کرے گا یا میموگرام کون کرے گا, کیونکہ ہر جگہ فیمیل سروسز نہیں ملتی. جی, تو مطلب پنک ریبن ہاسپٹل جو ہے وہ سب یہاں پہ اسٹاف فیمیل ہے. اچھا, اور سب چیزیں جو ہے وہ فیمیل کے انڈر ہوں گی. جی ایگزیکٹلی, مطلب چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے, چاہے وہ میموگرام ہو رہا ہے, چاہے وہ کلینکل ایگزامینیشن ہے, سب فیمیل ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہیں. اور یہ کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکوپمنٹ ہے جو کہ ہماری جو میموگرام مشین ہے وہ بالکل اس وقت لیٹسٹ ہے, جو کہ 3D ہے, یعنی کہ جو ہر اینگل سے امیج لیتی ہے, اور جو اسمالسٹ لمپ جو ہے وہ جی اس کو بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے. تو یہ دیکھیں فیسلٹیز اویلیبل ہیں, کیمو میں بھی فیسلٹیز اب ہیں, پنک ریبن کا پیشنٹ سپورٹ پروگرام ہے, ہم بھی پیشنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. صحت کارڈ پہ بھی کچھ حد تک جو ہے وہ کیمو مل رہی ہے, بیت المال بھی کیمو پرووائڈ کر رہا ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے پروگرام کے تھرو آپ کے دیکھنے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو ذہنی رویے ہیں ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ارلی جو ڈیٹیکشن پہ اور ارلی ٹریٹمنٹ پہ جانا ہے. ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خواتین جن کو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے وہ ڈینائل میں چلی جاتی ہیں, وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں شروع کراتی ہیں. سو یہ رویہ جو ہے یہ ہمیں چینج کرنا ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی, مجھے بتائیے گا کہ خواتین کو سیلف ایگزامینیشن جو ہے وہ کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ ایسے ایریاز جہاں رسائی آسان نہیں ہے, ایسے ایریاز جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کینسرز بھی ہو سکتے ہیں, تو کیسے پتہ لگ سکتا ہے اور کیسے لوگ جو ہیں وہ آپ تک ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری ویب سائٹ ہے pinkribbon.org.pk, اس کے اوپر یہ ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. اور دیکھیں یہ بھی اب سیلف ایگزامینیشن کی ڈیٹیل. اچھا, پھر یہ دیکھیں کہ آج کل آپ ریموٹ سے ریموٹ ایریا میں چلے جائیں, آج کل ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے. بالکل. اچھا, وہ موبائل فون میں دیکھیں ہم جہاں پہ اور چیزیں دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے, تو مطلب بھائی یوٹیوب پہ آپ
سرچ کریں تو یو ول فائنڈ 200 سچ ویڈیوز جو آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ سیلف ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس کے لیے ہیلتھ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. ویسے یہ کہ اچھا یہ بھی بتا دیگا کہ 5 علامات ایسی کون سی ہیں جو کہ خواتین کے اندر آتی ہیں تو الارمنگ سچویشن آتی ہے کہ ان کو سیلف ایگزامینیشن بھی کرنا ہے اور ان کو رابطہ بھی کرنا ہے. لیکن سیلف ایگزامینیشن تو ان کو ہر مہینے ایک دفعہ بغیر کسی علامت کے کرنا ہے. جو سمٹمز ہیں ان میں جو سب سے امپورٹنٹ سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی چھاتی یا آپ کی بغل کے نیچے کوئی بھی گلٹی ہو, چاہے وہ پین لیس ہو, وہ آپ کو اس کو فوری طور پہ ضرور ڈاکٹر کو چیک کرانا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے عمر آفتاب, پنک کیمپ کہتے ہیں نا کہ پنک ربن کے جو ہیں روئے رواں ہیں, مینٹور ہیں. انہوں نے پاکستان میں نہ صرف اویئرنیس پروگرامز کو انکریج کیا ہے بلکہ اب ایک وہ بریسٹ کینسر ہاسپٹل بھی انہوں نے بنایا ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے, اور وہ رن بھی ہوگا, خواتین ہی ان کو رن کریں گی, خواتین ہی وہاں جائیں گی جو کہ اپنا علاج وہاں کرا سکتی ہیں. اور ایسے ٹیبوز جو کہ ہمارے معاشرے میں جنم لیتے تھے, جو کہ بریسٹ کینسر کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے یا سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو ہے یہ آ ہی نہیں سکتی ان خواتین میں, تو ان خواتین کے لیے دس از دا بیسٹ آپشن ٹو گو اینڈ گیٹ دیئر سیلف ایگزامینیشن ایز ویل ایز کنسلٹنٹ ایگزامینیشن اوور دیئر. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک میں واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے, کیونکہ موسم میں جو ہے اب سے جس سے ہمارے جسم میں جو ہیں وہ دردیں شروع ہو جاتی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کو بتائیں کہ جس کو ایڑی کا جو درد ہے ایک عام مگر پیچیدہ مسئلہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے, جو صرف چلنے پھرنے میں رکاوٹ نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کی کوالٹی کو بھی شدید متاثر کرتا ہے. اکثر لوگ اسے معمولی درد یا پلانٹر فیشیائٹس سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس درد کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, جن میں یورک ایسڈ کی زیادتی اور پلانٹر فیشیا کی سوزش, ہیل ٹینڈن کا مسئلہ اور ہیل پیٹ سنڈروم جیسی جو چیزیں وہ شامل ہیں. جب جسم میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے تو یہ جوڑوں کے جو ارد گرد کے کرسٹلز ہیں اس کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں اور شدید سوجن اور لالی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتنا درد کا باعث بنتا ہے, خاص طور پر انگلیوں, ایڑیوں اور ٹخنوں میں. دوسری طرف اگر ہم بات کریں پلانٹر فیشائٹس کی, جو کہ پاؤں کے نیچے ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ بھی ہے, اور کہتے ہیں نا کہ نما ریشہ جو ہے وہ ایک دم سے جمع ہو جاتا ہے, اس میں معمولی سوزش بھی بڑھ جاتی ہے, اور صبح کے وقت ہمیں لگتا ہے کہ ایڑی کا جو پہلا قدم رکھیں گے تو بہت ہی درد اٹھے گی. تو اسی طرح کی ایڑی کے پیچھے جو واقعہ جو ہوتے ہیں ٹینڈن ٹیشوز, اس میں سوزش ہو جانا یا فلیٹ پیڈ کی خرابی ہو جانا, تو آج ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ فزیو تھراپی کہاں کا کرانی چاہیے, کن موسم کے لحاظ سے کرانی چاہیے اور کب اس کی ضرورت پیش ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم سرفراز جو کہ فزیو تھراپسٹ ہے, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ. اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ موسم جس میں حبس ہوتی ہے سب سے زیادہ, اس میں سب سے زیادہ جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پہ ایڑی کی اگر بات کی جائے تو یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اب اس کے 2 پارٹ ہیں. اگر موسم کی بات کر لیں تو موسم جس طرح برسات کا موسم ہے, اس میں تو پوری باڈی کے اندر دردیں آتی ہیں, اسپیشلی کندھوں میں, ٹانگوں میں اور ایڑیوں میں بھی آتی ہے. اب ہم اسپیسیفک کر لیتے ہیں ہماری ہیل کے اندر جو پین آنا یا پاؤں کے اندر پین آنا. اگر ہمارا جوتا خراب ہے, جو کہ موسٹلی لوگ والا جوتا ہی پہنتے ہیں اس کی وجہ سے. نمبر 2, آپ کی کوئی کانسٹنٹ انجری جو لگاتار پیر پہ پریشر ڈال رہی ہے وہ وجہ, اور جو تیسری وجہ آتی ہے وہ یورک ایسڈ اور اس کی وجوہات ہیں. یورک ایسڈ کو اگر ہم اسپیسیفائی کر لیں تو وہ یوزلی دونوں پیروں کے اندر ایک ساتھ تکلیف کا ہونا ہے, اور جبکہ جس طرح پلانٹر فیشائٹس ہے یا ہماری ہیل کارڈ سنڈروم ہے, یہ دونوں پیروں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن یوزلی اسپیسیفائی یہ دونوں پیروں میں سے ایک پیر پہ زیادہ اس کا ایشو آئے گا. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر صبح اٹھتے وقت ہیل جل رہے ہوتے ہیں یا پاؤں جو ہوتا ہے وہ زمین پہ نہیں رکھ سکتے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جب پہلا سٹیپ پیر کا زمین پہ نہیں رکھا جائے گا تو وہ پہلی انڈیکیشن ہے کہ آپ کو پلانٹر فیشائٹس ہو سکتا ہے, پلس وہ ہیل کارڈ سنڈروم بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے اسپیسیفیکیشن ہے اس کی ڈائگنوزس.
किसी भी बीमारी का जो तशखीस है वो करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए नियर अबाउट जब आपको ये प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक आपको करना चाहिए अपने नियर अबाउट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट कर ले। अच्छा, और इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? जो हील सुबह उठते साथ पैर ज़मीन पर रखते साथ प्रॉब्लम, उसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, उसके पास आप जाएँ, विजिट करें, वो आपको एवेल्युएट करेगा। आफ्टर डेट माइट भी आपको हील्स पर हो, माइट भी, ठीक है, हील्स पर के लिए फिर एक्सरेज होते हैं और उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजीज फिजियोथेरेपी में भी आ गई है जो शॉक वेव थेरेपी है। अदरवाइज अगर वो उससे रिजॉल्व नहीं होती तो फिर थेरेपिस्ट भी, जिस तरह ऑर्थोपेडिशियंस हमारे पास पेशेंट रेफर करते हैं तो हम भी ऑर्थोपेडिक्स के साथ पूरी टीम के तौर पे काम करते हैं। क्या ये यूरिक एसिड की बढ़ना या उसकी ज्यादती तो नहीं है? नहीं, अगर उसकी ज्यादती होगी तो वो आपके दोनों पैरों के अंदर वही साइन सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो जोड़ों और रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आता है, तो वो किस किस्म का प्रेशर होता है, उसको कर्व कैसे करते हैं? क्या वो फिजियोथेरेपी के पास जाना चाहिए कि उसकी कोई मेडिकेशन है? देखिए, अगर तो यूरिक एसिड है तो मेडिकेशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, और उसके बाद साथ फॉर स्ट्रेंथनिंग और जो इन्फ्लेमेशन को कम करना है वो थेरेपिस्ट का काम है। तो ये टीम वर्क के तौर पे काम किया जाता है अगर यूरिक एसिड बढ़ता है बॉडी में। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने सुना है कि प्लांटर फिशियाइटिस, ये क्या टर्म है, ये क्या होता क्या है? ये एक नई टर्म मैंने सुनी है मगर पता नहीं है कि इसके बारे में क्या इन्फो है। ओके, ये हमारी डोमेन में तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसकी आप स्लाइड्स भी ऑडियंस देख रही होगी साथ। होता ये कि ये हमारा अगर पाँव है, पाँव के नीचे सेंटर में जो हील के पास झिल्ली होती है वो बिल्कुल सूज जाती है। अब उसको किस तरह से काम किया जाता है, वो फिजियोथेरेपी की कुछ टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, कुछ मोडेलिटीज़ यूज़ होती है, उसमें अल्ट्रासाउंड होता है, उसके अंदर हमारे पास डीप टिश्यू मसाज होता है विद गन, और इसके अलावा शॉक वेव थेरेपी दी जाती है। अब ये क्यों होता है? ये समटाइम्स हमारे पास एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम लोग दोनों पैरों पे बराबर वजन नहीं डालते। जब हम लोग खड़े होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग में, कभी एक पैर पे ज्यादा वजन, कभी दूसरे पर, और जूता पहनते हैं अनकंफर्टेबल। हम देखने में खूबसूरत जूता पसंद करते हैं लेकिन हम वो कंफर्टेबल जूता नहीं लेते, तो ऑलवेज वेयर अ कंफर्टेबल जूता, तो ये चीज अवॉइड होगी। अच्छा, खवातीन जो है बहुत ज्यादा हील्स पहनती हैं जी, और अक्सर ये होता है कि लेटर एजेस में उनको बैकबोन के इशू हो जाते हैं, उनको चलने में मसला होता है, उनकी हील सूज जाती हैं या उनको और भी किस्म के मसाइल निकल आते हैं। तो आप क्या समझते हैं, हील्स पहननी चाहिए, किस किस एज को पहननी चाहिए, और अगर वो पहने तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, खवातीन का मामला है तो हील्स तो उन्हें पहननी है, लेकिन हील्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह आपको पता है ब्लॉक हील है, पेंसिल हील्स हैं। हील्स ओकेजन के हिसाब से ज़रूर पहने, लेकिन उसे लंबे अरसे के लिए ना यूज़ करें। मतलब अगर हील्स हैं तो वो कांस्टेंट ना पहने, बदल बदल के पहने। दूसरा, मेक देयर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्ग, कोर स्टेबिलिटी। अगर आपके कोर मजबूत है ना पट्टे, तो आपको लेटर एजेस में भी जाके प्रॉब्लम नहीं आती। तो इनिशियली जवानी के दिनों में ही इंसान को पट्टों को मजबूत करने के लिए कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, बचत हो जाती है। अगर हील्स कांस्टेंट पहनते हैं तो फिर अपने पोस्चर को करेक्ट करें। अच्छा, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है, उस पर फिर हम करने बैठेंगे। अच्छा, तो कोर स्टेबिलिटी जो है वो क्या होता है? कोर स्टेबिलिटी, आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अगर एक टेंट आप ले लें और सेंट्रल में एक पोल है, तो हमारी बॉडी में भी हमारी जो स्पाइन है, कमर, वो बेसिकली एक सेंट्रल रॉड का काम करता है। अगर सेंटर के पट्टे मजबूत हो जाएंगे तो पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस रहेगा। प्लस हमारे जूता, मतलब नॉर्मली आम दिनों में जो जूता पहने उसके अंदर अच्छी पैडिंग हो। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए मैडम कि हमारे पैर की शेप क्या है। अच्छा, फ्लैट फुट अक्सर लोग होते हैं जी, और कहते हैं कि जो फ्लैट फुट होता है वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। एग्जैक्टली। क्या ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि पैर को बैलेंस करने के लिए, मतलब बॉडी को बैलेंस के, पैर के अंदर कुदरती खाम है, जिनका खाम बैठा होता है, ये काम होता है, उनके लिए डिफरेंट आर्चेस और पैडिंग होती हैं। वो एक और स्पेशलिटी है, हम ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स वालों के साथ मिलकर उस चीज़ को डिज़ाइन करवाते हैं, और वो फिर आप अपने आम जूते के अंदर रख के पहने तो वो विद टाइम आपकी वो आर्च डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, बेहतर होना शुरू हो जाएगी, वो आर्टिफिशियली आर्च डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो उससे वो स्पोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि प्लांटर फिशियाइटिस और हील पैड सिंड्रोम में क्या फ़र्क है? ओके, प्लांटर फिशियाइटिस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर सुबह आप उठते हैं तो आपको पहला पैर ज़मीन पे रखेंगे तो फौरी तौर पे पेन के चीख वाली कैफियत, हम चलना तो फिर शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पहले इंडिकेशन है कि वो प्लांटर फिशियाइटिस हो सकता है।
اب ہم ہیل کارڈ یا ہیل پیڈ سنڈروم کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی دو ٹرمینالوجیز ہیں. اگر ہیل پیڈ کی بات کریں, ہیل پیڈ اور ہیل کارڈ یو کین سے سیم. اگر ہم فٹ پیڈ کریں تو وہ آگے آ جاتا ہے. ہیل پیڈ اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی جس طرح ایڑی کے اوپر جسے ہم ایکلیز ٹینڈن بولتے ہیں وہاں تک تکلیف جاتی ہے, اور جو پلانٹر فیشیٹس ہے وہ پیر کے بالکل نیچے والی سطح کے اندر تکلیف رہتی ہے. اچھا, تکلیف دونوں سائڈ پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایسے افراد, جلدی سے کوشچن پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ ایسے افراد جو زیادہ پیدل چلتے ہیں یا سفر کرتے ہیں بائی فٹ, تو وہ درد سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہوم ریمیڈی میں سب سے بیسٹ چیز ہے آئسنگ. وہ آئس باتھ لے سکتے ہیں, مطلب ٹھنڈا پانی لیں بہت یک, اور ساتھ نارمل پانی 3 سیکنڈز کے لیے ٹھنڈے پانی میں پیر رکھیں اور پھر اس کے بعد نارمل آئس کریں, کیونکہ بہت لمبا عرصہ ٹھنڈا نہیں کر سکتے. دوسری چیز ہے آئسنگ. 1/2 لیٹر پانی کی بوتل لے لیں, اسے فریزر میں بھر کے رکھ لیں, نکال لیں اور پیروں کو اس کے اوپر رول کریں, سلائڈ کریں. تو یہ ایک بیسک ہوم پلان کے طور پہ اس پہ کام کیا. سویلنگ کم ہو جاتی ہے اس سے. اور جو پانی کے اندر جو سالٹ ڈالتے ہیں وہ مت کریں. وہ اور کنڈیشنز کے اندر فار ریلیکسیشن پرپس, لیکن اس پین کے لیے آئسنگ از بیسٹ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خرم سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے, فزیوتھراپسٹ, جن کا کہنا تھا کہ اپنی ہیلز کی جو پین کو آپ نے کیسے کرب کرنا ہے, اور کیسے آپ نے پانی کے ذریعے, جو اگر گھر میں جو لوگوں کو سویلنگ ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں, تو پانی کے اندر آئس ڈال کے اپنے پاؤں کو اس میں ڈبو دیں تھوڑی دیر, تو ساری سویلنگ دور ہو جائے گی. اور یورک ایسڈ کو ضرور چیک کرائیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم ویلکم کرتے ہیں. ویورز, تھوڑی سی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. سوشل میڈیا کا دور جو ہے اس وقت جاری ہے, اور اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑے سے ہم فیکٹس کے اوپر بات کریں تو سال 2025 کی پہلی سہ ماہی یعنی جنوری سے مارچ تک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی اور مواد کی جانچ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. شارٹ ویڈیوز شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز اور کہتے ہیں نا کہ انفورسمنٹ رپورٹ جاری کی ہے, جس میں ایسے اعداد و شمار شامل ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود مواد کے معیار, اس کی نگرانی اور اخلاقی حدود کی پابندی کے تناظر میں نہایت اہم سمجھے جا رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹک ٹاک نے صرف کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے زائد جو ویڈیوز ہیں, یہ اعداد و شمار ظاہر کیا ہے کہ اڑا دی ہیں اور سوشل میڈیا کے بے ہنگم استعمال کی عکاسی کرتے ہیں. بلکہ یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ کس طرح ٹک ٹاک کا جو کہتے ہیں نا کہ خودکار نظام اور انسانی نگرانی کا امتزاج مواد کو فوری طور پہ چھان بین میں مصروف کر دیا گیا ہے. اور دلچسپ اور قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان میں پیشگی مواد کا جو حذف کرنے کی جو شرح ہے وہ 99.4% رہی, اور 95.8% ویڈیوز کو صرف 24 گھنٹوں کے اندر ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مواد اپلوڈ ہونے کے فوراً بعد وہ خودکار نظام یا انسانی رپورٹس کے ذریعے شناخت کر لیا جائے گا کہ جو ایک مضبوط اور تیز مانیٹرنگ کے ذریعے یہ بھی نشاندہی کر دی جائے گی کہ جو مواد جو ہے وہ AI جنریٹڈ ہے ان کو بھی فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیا جائے. عالمی سطح پر یہ رجحان نمایاں رہا ہے. دنیا بھر میں کل 20 کروڑ 11 لاکھ ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی ہیں, جو اپلوڈ کیے گئے کل مواد کا تقریباً کہتے ہیں نا کہ 0.9% جو سے کم بنتا ہے. تو ان میں سے تقریباً 18 کروڑ اور کہتے ہیں نا کہ 43 لاکھ کے تقریباً جو ویڈیوز ہیں وہ خودکار نظام کے تحت حذف کی گئی ہیں. یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے مصنوعی ذہانت اور الگورتھم پر انحصار کو ترجیح دے رہا ہے. لیکن رپورٹس کا سب سے حساس اور فکر مند کرنے والا یہ پہلو یہ بھی ہے کہ جو ویڈیوز جو حذف کی گئی ہیں اس کا 30.1% جو مواد بالغ یا حساس موضوعات پر مشتمل تھا وہ سب اس کانٹینٹ میں آتا تھا. تو جو واضح طور پر صرف ٹک ٹاک کی پالیسی کے منافی ہے. مزید کے کہا یہ جا رہا ہے کہ 15.6 جو ہے 15.6% ویڈیوز نے پرائیویسی اور سیکیورٹی کی خلاف ورزی کی ہے, اور 11.5% نے شائستگی اور تحفظ کے معیارات کو پامال کیا ہے, جبکہ 45.5% مواد کو غلط معلومات پر مبنی قرار دیا گیا ہے, اور 13.8% ویڈیوز ترمیم شدہ یا مصنوعی ذہانت کے طریقوں سے تیار کی گئی ہیں. یہ تمام اعداد و شمار ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا میں اظہار کی آزادی اور ذمہ داری کے درمیان توازن کس طرح جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. اگرچہ ٹک ٹاک کا جو الگورتھم ہے اور
मॉनिटरिंग सिस्टम फ़ाल नज़र आता है, मगर ये भी सवाल यहाँ पैदा होता है कि माशरती और इखलाकी हदूद की खिलाफ वर्जी का सदेबाब सिर्फ डिजिटल फ़िल्टर से मुमकिन है या हमें बतौर सारिफ भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवामी जो कहते हैं कि नौजवान नस्ल के रुझानात और हमने मसनूई ज़हानत के असरात और पर बहस देखी है, तो ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बतौर जो है कौम और बैनुल-अक़वामी मुकालमे की सूरत में जो इख्तियारात हैं वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से दिए जाएं। और हमेशा से ये जो चीज़ है ये देखनी चाहिए कि आप जो वीडियो अपलोड करते हैं वो कितनी के मौसर है, कितना पॉजिटिविटी फैला रही है, ना कि इंतशार के ज़िम्मे में आती है। तो इन सब चीज़ों को जो है टिकटॉक ने अपनी गाइडलाइंस में शामिल किया है और टिकटॉकर्स की जहां चांदी होती थी, जहां टिकटॉकर्स बहुत व्यूज़ लेते थे, गलत किस्म का कंटेंट वहां बनाते थे, वहां टिकटॉकर्स को अब ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो जो कंटेंट दे रहे हैं उससे माशरे की क्या तलाफ़ी हो रही है या माशरा जो है बेराह रवी का शिकार हो रहा है। तो हमने सोचा कि आज हम आपको डिजिटल एस्पेक्ट भी बताएं। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप मज़ीद कौन कौन से टॉपिक्स हमारे शो में देखना चाहते हैं। और अपनी होस्ट को दिए इजाज़त, मिलेंगे कल अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।